اچھا، اولاد کے لیے ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیں، وظیفے جو ہے وہ میں سوال کر لیتے ہیں، بھائی نے سوال کیا ہے اولاد کے حوالے سے، تو یہ جس بھائی کا بھی ہے، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، رشید صاحب، بھائی رشید صاحب، ان کا سوال ہے۔ انہوں نے ایک، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ علماء سے پوچھا کریں، میں تو ایک سیکھنے والا ہوں، پھر بھی یہ سوالات آ جاتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں وظائف جو ہے وہ، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ وظیفوں سے میں انکار کر رہا ہوں، اور جو ہے نا وظائف جو ہے اس کو میں نعوذ باللہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے یہ بتانا اس وقت سے چھوڑا ہے، کم کر دیا ہے۔ اب پھر بھی کوئی اگر ساتھی پوچھ لیتا ہے تو اسے بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ، ایک ساتھی ہے، اس نے عرض کیا کہ سر میرے ساتھ جو نا یہ مسائل تھے، کچھ قرضے ورضے کا معاملہ تھا، تو کہا کہ اس کا کوئی مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا یار میں تو خود سیکھنے والا ہوں، آپ کو کیا بتاؤں؟ تو کہنے لگے بھئی آپ سیکھنے والے ہیں، جو آپ نے سیکھا ہوا ہے اس میں سے بتا دیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو ایک دعا تھی، قرآن مجید کی آیت تھی، وہ میں نے ان کو بتائی کہ آپ یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھے معاملات فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بہت خوش ہوئے، چلے گا۔ تو ہیں قریب کے ہی تھے، پہلے میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا تھا، اب تو مجھے پتہ ہے۔ تو میں یہ غیبت نہیں کر رہا کسی کی، معاذ اللہ غیبت نہیں کر رہا، ان کا نام بھی نہیں لوں گا، اور وہ زیادہ دور کے ہیں بھی نہیں، اسی علاقے کے ہیں، تو اس لیے ان کو پتہ چل ہی جائے گا کہ میں ان کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں غیبت نہیں کر رہا، بلکہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے جب کہا تو وہ اکثر مجھے مسجد میں نظر آتے تھے، کسی نہ کسی وقت تو مل ہی جاتے تھے، کبھی عصر میں مل جا رہے ہیں، ملاقات ہو جا رہی ہے، کبھی فجر میں، کبھی عشاء میں تو لازمی مل جاتے تھے، فجر میں بھی ملتے تھے۔ تو اکثر میں دیکھتا تھا کہ وہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو ایک دو مرتبہ مجھے خیال بھی آیا کہ شاید یہ پڑھ لیں، تو میں نے ان سے کوئی پوچھا تو نہیں، لیکن مجھے کچھ دنوں تک تو وہ نظر آئے، باقاعدگی سے روز ملتے تھے، ایک وقت تو لازمی ملتے تھے، ایسا کوئی بھی دن خالی نہیں گیا کہ وہ مجھے مسجد میں نظر نہیں آئے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئے، مجھے نہیں نظر آئے مسجد میں۔ تو میں نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، پھر میں نے یہ تصور کیا ہے، تصور کسی کے لیے گمان جو اچھا کرنا چاہیے نا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ ان کے گھر کے قریب دوسری مسجد ہے، میں نے سوچا شاید اب اس میں نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے، یہاں پہ نہیں آ پا رہے، تو یہ سوچا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے ساتھی تھے دوسرے ساتھ میں، کلیم صاحب یہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے کلیم صاحب سے کہا کہ وہ یہاں جو ایک بڑے صاحب بیٹھا کرتے تھے، وہ ابھی نظر نہیں آ رہے کچھ دنوں سے، کیا ماجرا ہے، کوئی اللہ خیر کرے، ہو سکتا ہے اس مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یار اس مسجد میں تو میں جاتا رہتا ہوں، لیکن وہاں پہ بھی مجھے نظر تو نہیں آئے۔ تو میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، آپ نے ملاقات کی کوشش کی، ملتے ہیں، خیریت لیں، مسلمان کی عیادت کرنا، ملنا، خیریت لینا اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ان کا گھر تو وہاں پہ ہے، میں نے دیکھا ہے، ان کو بلوا لیتے ہیں، آپ ملنا چاہ رہے ہیں تو۔ میں نے کہا ملنا تو میں چاہ رہا ہوں، لیکن ان کو بلواتے نہیں ہیں، بلکہ میں خود چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ان سے مل کے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ صحیح ہے پھر چلیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو میں اس ٹائم پہ کہیں جا رہا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہے ان سے ملاقات کریں گے۔ تو بھئی ہم نے ارادہ مغرب کے بعد کا کر لیا، اور پھر ہم گئے ان کے گھر پہ، نماز کے بعد ہم ان کے گھر پہ چلے گئے۔ تو دروازہ بجایا تو اندر سے ایک مستورات کی آواز آئی، بھئی کون ہے؟ تو ساتھی تھے کلیم بھائی، انہوں نے کہا بھئی وہ اشرف صاحب ہیں، اشرف علی صدیقی صاحب، وہ ملنے آئے ہیں آپ کے شوہر سے۔ وہ اچھا اچھا اچھا، رک جائیں آ رہے۔ تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا آ گیا باہر، تو انہوں نے کہا بھئی، میں کہا یار آپ کے والد صاحب سے ملنے آئے تھے، کہنے لگے سر آپ بیٹھیں میں ان کو لے کے آتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں گھر میں تو ہم نہیں بیٹھیں گے، بس ویسے ہی ملنے آئے تھے۔
تو کہنے لگے نہیں نہیں، بہت ضد کرنے لگے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا آپ بٹھاتے ہیں ہمیں. تو اپنے گھر میں لے کے گئے ہیں، ہمیں بہت عزت سے بڑے احترام سے بٹھایا، اور پھر کہا کہ بھئی آپ کولڈ ڈرنک دی کہ بھئی آپ یہ نوش فرمائیں، میں والد صاحب کو لے کے آتا ہوں، قریبی ہیں، پھپھی ہے گھر پہ. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے لے آئیں. تو میرا خیال کچھ ہی دیر گزری تھی، وہ آئے وہ بڑے ادب سے ملے، بڑے پیار محبت سے سلام دعا کی ساتھ بیٹھے، تو بڑی گفتگو کی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا جس مقصد سے گیا تھا، اور مقصد تو یہ تھا کہ بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مسجد میں آج کل نظر نہیں آ رہے، خیریت کوئی اس مسجد میں جا رہے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا تو پھر نمازیں گھر پہ ادا ہو رہی ہیں، تو یہ تو پھر غلط بات ہے. بھئی گھر پہ نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں، مسجدیں، نماز تو مسجد میں ادا کرنی چاہیے با جماعت. تو کہنے لگے نہیں میں نماز تو نہیں پڑھ رہا. تو بڑی عجیب سی وہ ہو گئی کہ یار آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ میں نے پوچھا آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے، کیا وجہ؟ کہنے لگے وہ کام تو ہو گیا میرا. تو کافی بہت زیادہ میں نے کہا کام ہو گیا کیا مطلب؟ یہ نماز تو ہے جب تک زندگی ہے جب تک پڑھنی ہے، کام کون سا ہو گیا؟ یار وہ آپ کو بتایا تھا نا وہ مسئلے تھے، وہ الحمدللہ وظیفہ آپ نے بتایا تھا، وہ وظیفہ بھی کیا اور روز کیا اور باقاعدگی سے کیا، ایک وقت بھی جانے نہیں دیا. الحمدللہ نمازیں ساری جو ہے نا بالکل با جماعت پڑھتا رہا. اور جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے نا 15-20 دن گزرے، اللہ پاک نے معاملات بنا دیے. وہ ایک مال تھا وہ خریدا، اور وہ جو نا دوسری جگہ پہ بیچا، اور وہ کافی اچھی مقدار میں. تو بڑی لمبی بات ہے، وہ انہوں نے سارا اپنی باتیں بتائیں. تو کہنے لگے پھر وہ ہو گیا. تو الحمدللہ مسئلہ تو حل ہو گیا. تو پھر تو میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تک ضرورت تھی تو نماز ادا ہوئی، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو نمازیں گول. تو بھائی یہ وظیفہ جو ہے وہ مقصد اگر نماز کے بعد پڑھنے کا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ہماری ضرورت ہے جب تک ہم نے نماز پڑھ لی، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو نمازیں گول ہو گئی. کیوں کہ بھائی اب تو ضرورت ہی نہیں، اب تو کام ہو گیا. تو یہ حادثہ میرے خود کے ساتھ ہوا ہے. میں بہت پریشان ہو گیا اور بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے ان کو تو کیا سوچ کے بتایا تھا، کچھ اور ہی ہو گیا. تو کافی میرے خود کے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بن گیا. میں نے کہا میں نے ان سے بڑا معذبانہ گزارش کی کہ بھائی دیکھیں یہ جو وظیفہ تھا یہ تو ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے تھے وہ آپ کے کام کے لیے تھا، لیکن یہ تو اللہ کا حق ہے نماز، آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ نماز تو ادا کریں نا. نماز چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہا تھا میں نے آپ سے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ بس جب آپ جو نا یہ وظیفہ کریں اور جب یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے تو پھر آپ نمازیں نہیں پڑھیے گا. تو کہنے لگے نہیں وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو میں پہلے نماز تو پڑھتا نہیں تھا، تو جب آپ نے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تو میں ہر نماز میں مجھے پڑھنی پڑ گئی. یہ الفاظ تھے، پڑھنی پڑ گئی. پھر میں نے نمازیں جب وہ وظیفہ کیا الحمدللہ کام ہو گیا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو اب تو کام ہو گیا. اب تو کام ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بتایا ضرور تھا لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کو بتانے میں. تو کہنے لگے نہیں 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 آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. میں نے کہا نہیں غلطی مجھ سے ہی ہو گئی کہ مجھے آپ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی نمازیں تو وہ پڑھتے رہنی چاہیے، وہ ہمیشہ پڑھنی ہے، باقی جو آپ کے مسائل ہیں وہ اس طریقے سے حل کروا لیں، اللہ پاک سے کام کروا لیں نا. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اپنا کام کرواتے تھے. نماز پڑھی 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے کر دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی کیا، بھائی ہم نے تو یہی سیکھا، ہم تو یہی سیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی کام ہے اللہ پاک سے کروا لو. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو اور اللہ سے اپنے کام کروا لو. وہ بھی سیکھنے والے تھے، ہم بھی سیکھنے والے ہیں. وہ بھی سیکھتے سیکھتے دنیا سے گئے، ہم بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. تو بہرحال بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا میں آپ کو جواب بتا دے رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اولاد کے لیے سوال کیا ہے. تو یہ
اولاد جو ہے نہیں ہونے کی، تو بھئی اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن یہ وظیفے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وظیفہ، دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، سورت ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38. قرآن مجید میں دیکھ لیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38. اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. چھوٹی سی آیت ہے، آسانی سے جو ہے نا وہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اور آپ سورہ آل عمران کی پوری صورت نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کہ اکثر ساتھی بات کو سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے نہیں، اور پھر وہ جا کے وہی دیکھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے ایسے معاملات ہو گئے، یہ ہو جاتا ہے. تو آل عمران کی آیت جو ہے نا وہ ایک آیت ہے 38 نمبر، آیت نمبر 38. اس کو جو ہے نا اپنا ہر وقت پڑھتے رہا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور ویسے بھی پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو نگینہ اور اچھی اولاد عطا فرمائے گی. اولاد کے لیے یہ جو ہے نا دعا ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کو کیا کریں. سورہ آل عمران، اولاد کی جو لوگ مایوس ہوں اولاد کے لیے، ان کے لیے تو یہ کریے گا انشاءاللہ. اور بھائی نمازوں کی جو ہے وہ پابندی رکھیں، نمازیں جو ہے نا وہ اس کی پابندی رکھیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے رکھیں. اس کو نماز کو چھوڑنا، اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، کوشش کریں گے بھائی. تو انشاءاللہ العزیز عصر کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے، اور جو ہے نا نماز کی ساتھ ہی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے، سبحانک رب